اوپر والے نے بتایا، اللہ نے بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جس کو راستہ بتا دے اسی آدمی کی بات، اسی بشر کی بات ہمیں ماننی ہے، سب کی بات نہیں ماننی ہے۔ جس کے اوپر فرشتہ اترتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، اور فرشتہ آ کر کے اللہ کے حکم سے بتاتا ہے کہ لوگوں کو بتائیے کہ یہ راستہ جنگل سے نکلنے کا ہے، اور یہ راستہ جنگل سے نکلنے کے لیے نکل کر نہیں جاتا ہے، بتا دو۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ جتنے بھی امام ہیں، جتنے بھی ائمہ ہیں، کیا ان کے اوپر فرشتہ اترتا تھا؟ ظاہر ہے کہ فرشتہ نہیں اترتا تھا۔ فرشتہ اترتا تھا صرف اور صرف انبیاء کرام کے اوپر، تو جن کے اوپر فرشتہ اترتا ہو وہی راستے سے باخبر ہوتے ہیں، بقیہ سارے کے سارے لوگ بے خبر ہوتے ہیں، اور بے خبروں کو لازم ہے کہ وہ باخبروں کی اتباع کریں، ورنہ اسی بھول بھلائیے کے اندر گھوم پھر کر کے مر جائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑا پیارا واقعہ، حضرت امام ابن ابی العز جانتے ہیں، شرح العقیدۃ الطحاویہ کا جو رائٹر ہے، عقیدہ طحاویہ کس نے لکھی؟ امام طحاوی نے، اور اس کا شارح کون ہے؟ ابن ابی العز۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ عقیدے کی سب سے بہترین کتاب ہے یہ شرح العقیدۃ الطحاویہ، رائٹر ہے امام طحاوی اور شارح ابن ابی العز۔ ابن ابی العز نے حضرت امام شافعی کا بڑا پیارا واقعہ بیان فرمایا۔ بہت سارے لوگ امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں، آئیے دیکھیں ذرا حدیث اس طرح، قال البخاری سمعت الحمیدی یقول كنا عند الشافعی رحمہ اللہ فاتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال الرجل للشافعي ما تقول أنت؟ فقال سبحان الله تراني في كنيسة، تراني في بيئة، تراني في وسط زنارا، اقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول انت تقول ما انت تقول، رواه ابن ابي العز في شرح العقیدۃ الطحاویہ۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے امام حمیدی کو رحمہ اللہ ان کو بیان فرماتے سنا کہ ہم سب مشہور امام حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک آدمی آیا، کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ ٹھیک ہے پوچھو۔ فسألہ عن مسألۃ، ایک مسئلہ پوچھا، مسئلے کا جواب دیا۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا، اب دیکھو امام شافعی فرمایا، یہ آیا اور سوال کر رہا ہے، فسألہ عن مسألۃ، امام شافعی سے اس نے مسئلہ پوچھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے؟ قضا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا وکذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ امام جو بھی مسئلہ بتاتا تھا قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاتا تھا، اپنی طرف سے نہیں بتاتا تھا۔ دیکھیے یہاں فرما رہے جو تو نے مسئلہ پوچھا ہے، قضا فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا وکذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں یہ بتایا ہے۔ اب رسول کا حوالہ دے دیا، حدیث کی بات آ گئی، رسول کی بات آ گئی، جو باخبر ہے راستے سے اس کی بات آ گئی کہ تو نے بے خبری میں، تو بے خبر ہے اس مسئلے سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا کیا جواب دیا؟ یہ جواب دیا۔ اچھا اب کیا پوچھتا ہے وہ؟ ما تقول انت، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب دیکھیں امام شافعی نے اس کے مسئلے کے جواب میں حدیث پیش کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے بارے میں یہ فرمایا، اسے چپ ہو جانا چاہیے نا۔ اب یہ پوچھ رہا ہے ما تقول انت، امام صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، فقال سبحان اللہ، کہا کہ اللہ پاک ہے، ارے ترانی فی کنیست، تو مجھے گرجا گھر میں دیکھ رہا ہے، میں گرجا گھر میں کھڑا ہوا ہوں، اللہ کے بندے، ترانی فی بیت، تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کسی یہودی کے معبد کے اندر، کسی یہودی کے معبد کے اندر کھڑا ہوا ہوں، عبادت خانے میں کھڑا ہوا ہوں، ارے ترانی فی وسط زنارن، ارے میں کوئی ہندو نظر آ رہا ہوں، میرے کمر کے اندر زنار جنیوں بندھا ہوا ہے، کیا دیکھ لیا تو نے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام شافعی فرما رہے ارے اللہ کے بندے، جب میں نے حدیث پیش کر دی تو میری رائے جاننے کا مطلب یہ ہوا کہ تو مجھے عیسائی سمجھ رہا ہے، تو مجھے یہودی سمجھ رہا ہے، اور تو مجھے ہندو سمجھ رہا ہے۔ ترانی فی وسط زنارن، میرے کمر کے اندر تو زنار دیکھ رہا ہے،
اللہ کے بندے تیری جرات کیسے ہوئی؟ اقول لک قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے میں یہ کہا ہے، وہ تقول، اور تو بولتا ہے ما تقول انت، کہ تم کیا بول رہے؟ ارے نبی کے حکم کے مقابلے میں امام شافعی کے رائے کی اور ان کی بات کی کیا ویلیویشن ہو سکتی ہے؟ یہ ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مقام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام کے اوپر بھی واجب ہے کہ جب بھی اس کے پاس کوئی مسئلہ آئے تو مسئلے کا جواب حدیث کی روشنی میں دے، اور وہی مسئلہ معتبر ہوگا جو مسئلہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا گیا ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا امام کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا امام کیوں نہ ہو۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، سارے اماموں نے یہ بات کہی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پہلے کہ میں اماموں کے اقوال کی طرف آؤں، ایک بات بول دیتا ہوں کہ حدیث آ جانے کے بعد، مسئلہ آ جانے کے بعد دو صورتیں ہوتی، یا تو آدمی غفلت کی وجہ سے اس کو گناہ سمجھتا ہے مگر کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بخش بھی سکتا ہے، سزا دے کر بھی بخش سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی حدیث کو تکبر کی وجہ سے چھوڑ دے، نظر انداز کر دے، تکبر کی وجہ سے میں نہیں کروں گا، اس طرح کر دے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ آئیے دیکھیں، حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وان اکرمۃ ابن عمار حدثني ایاس بن سلمۃ ابن الاکوع ان اباه حدثه ان رجلا اکل عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بشماله فقال كل بيمينه قال لا استطيع قال لا استطعت ما منعها الا الكبر قال فما رفعها الى فيه رواه مسلم في كتاب الاشربه۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاشربہ کے اندر لائے۔ حضرت اکرمہ ابن عمار روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کیا ایاس نے، جو سلمہ ابن اکوع کے بیٹے ہیں، کہ ان کے باپ نے ان سے بیان کیا کیا کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا، بائیں ہاتھ سے کھانے لگا۔ ابھی بہت غور سے سنیے گا ایک دم، تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے، اس لیے کہ میں اس حدیث کے بعد ایک اور حدیث پڑھ کر کے ایک اور مسئلہ مستنبط کرنا چاہتا ہوں۔ اکلا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے کھانا شروع کیا اپنے بائیں ہاتھ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے کل بیمینک، بائیں ہاتھ سے نہیں دائیں ہاتھ سے کھانا کھا۔ مارے غرور کے کہنے لگا لا استطیع، میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل گیا، اس لیے کہ اس نے یہ بات جملہ تکبر سے کہا تھا، قال لا استطعت، اللہ کرے کہ تو دائیں ہاتھ سے نہ کھا سکے، ما منعها الا الکبر، اس نے یہ بات تکبر کی وجہ سے کہی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ زندگی بھر وہ اپنا دہنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا، یہ راوی کا بیان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تکبر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دے، تکبر سے، تو دنیا میں بھی